یقیناً ہم اس کی ہم حمایت بھی کرتے ہیں سر. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک پشین کا اگر دیکھا جائے تو یہ جو حالات یہاں سے اصغر ترین نے اور اسفندیار خان نے جو پیش کیے، اسی طرح میرے حلقے میں بھی بہت سے روڈے میں ایک گنوا دیتا ہوں. تحصیل سرانان ہے، کٹباغ سے لے کے حجرم تک، پتہ نہیں یہ نام بھائیوں نے سنا ہوگا. وہاں پہ میرے حلقے میں بلوچ بھائی رہتے ہیں. آپ یقین کریں اسپیکر صاحب کہ وہاں پہ روڈ کا نام و نشان نہیں. جب یہ ابھی مونسون کی بارشیں ہو رہی تھی تو وہاں پہ کچھ ویڈیوز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ملا کمیٹیز میں بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ دیکھنے کی قابل نہیں ہے. آپ یقین کریں وہاں پہ جو وہاں کے سٹیزنز، وہاں کے لوگ جو رہتے ہیں اس گاؤں سے جن کا تعلق ہے، وہ لوگ آج بھی اپنی گاڑیاں ٹریکٹر سے کھینچ کے روڈ تک لے آتے ہیں. تو یہ تو حال ہے ہمارا. سی این ڈبلیو منسٹر سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سروے کیا جائے پشین کا بالخصوص. اس میں کچھ پلز میں نے آپ سے گوش گزار کیا تھا کہ کچھ پلز یہاں پہ کریکس بھی ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ جو پلز کریکس ہو چکے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پل کریکس ہو چکے ہیں اس کی لیبارٹری کیا جائے. آیا وہ اپنے حالت میں ہے یا خستہ حالت میں؟ اگر نہیں ہے تو اس کو ڈیمالش کر کے، اس کو ڈائیورٹ کر کے، اس کا نیا ڈیزائن بنا کے، اس کو نیو جو پل ہے اس کو ڈیزائن میں لے آئے اور اس کا کانٹریکٹ کریں تاکہ وہ ایکسیڈنٹ سے لوگ بچیں. دوسرا جو ہمارے ڈاکٹر نواز صاحب نے بتایا ہے، یہ جو ایریا بتا رہے ہیں اسی طرح آپ کا چمن کا بھی یہی حال ہوگا. اور یہاں پہ جو مرغا کبزئی کا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، یہ وہ بدبخت روڈ ہے جو وہاں پہ میں خود گیا ہوں. یہ جو دانسر وغیرہ سے براستہ مرغا کبزئی پہ جاتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. جو روڈ یہ اصغر خان نے نشاندہی کی ہے یا اجرم ٹو سرانان کٹباغ ہے. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اس طرح کریں سر کہ اس کی ایک سروے کریں. آپ اپنی چمن کی سروے کروائیں، پشین کی سروے کروائیں. اس طرح کرتے ضروری نہیں ہے کہ ہم پی ایچ ڈی پی کا انتظار کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہ اسکیم ملے پھر ہم اس اسکیم کو یوٹیلائز کر کے اس کو پل میں یا روڈ میں اس کو دیں. وہ اتنا ہی فنڈ ہوتا ہے، وہ یا تو روڈ میں چلا جاتا ہے یا پلز میں چلا جاتا ہے. اس میں اور عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے سر کہ آپ رولنگ دیں یا اس کے اوپر کمیٹی بنا دیں. یہ جو روڈز ہیں سی این ڈبلیو، ہمارے پاس ویل ایجوکیٹڈ ایسے لوگ ایکسچینج ہیں کہ وہ جا کے سروے کر کے آپ کے پاس لے آئیں گے اور ہماری جان چھٹ جائے گی سر. ہاں روز ہمیں یہی باتیں ملنے کو ملتی ہیں. آپ صبح جب اٹھتے ہو سب سے پہلے جب آپ واٹس ایپ کھولتے ہو یہی ویڈیو ہمارے پاس آتی ہے کہ فلاں کا روڈ ڈائیورشن ہے، اس میں گاڑی پھنسی ہوئی. ابھی ایک ریسنٹلی میں نے ایک وزٹ کیا اس کے ساتھ ایکسین کے ساتھ. کٹباغ میں ایک پل ہے سر، آپ یقین کریں اس کے نیچے سے پانی چلا گیا. اس کا جو کانکریٹ جو پلرز ہیں جو نیچے سے اس کے پلرز ڈالنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. آن دا سرفیس کانکریٹ ڈالی گئی ہے، باکس کلورٹ بنایا گیا ہے. وہ باکس کلورٹ آپ دیکھیں گے ایک بیادبی معاف ایک قبرستان کا ایک شکل اختیار کر گئے. وہاں جب آپ جاتے ہیں تو یہ ہماری جو ایریا ہے یہ ساری ندیاں ہیں، یہاں پہ پہاڑ ہے، ہمارے چمن کے بھی پہاڑ ہے، وہاں پہ پانی آتے ہیں، پھر ندی کے تھرو پراپر چینل ایک گاؤں کے تھرو گزرتا ہے. تو لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے سر کہ اس کو دیکھا جائے. دوسری بات اسفندیار نے بات کی کہ اس کو نیشنل ہائی وے کی، ہم ہر چیز نیشنل ہائی وے کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کا یہ معنی ہے کہ نیشنل ہائی وے کوالٹی اور کوانٹٹی دیتی ہے. سو وائی اور بی اینڈ آر، ہماری بی اینڈ آر کو اس طرح کے جو اب ریٹ ریوائز ہوئے ہیں اس کو بی اینڈ آر کو دیکھنا چاہیے. جو جیسے ہمارے یارو ٹو پشین روڈ ہے، یا فار ایگزامپل ہمارا جو سرانان ٹو پشین روڈ ہے، یا جو ابھی نیا روڈ بن رہا ہے جیسے ابھی اصغر خان نے بتایا یہ جو روڈ ہے اس کو جو مینشن کرتے ہیں یہ مین ہائی وے ہے سر. یہ ہماری ہی ڈپارٹمنٹ اس کو کرے. اگر اس میں بچمن پلانٹ ڈالا جائے اس کانٹریکٹ میں،
اس میں آپ اس کی جو بچمن پلانٹ ہوتی ہے، اس کی جو مشینری ہوتی ہے، اس کی جو اوور آل اس کی اکوپمنٹس ہوتی ہیں، اس کو آپ لے آئیں سر. یہی نیشنل ہائی وے اسی چیز سے بناتی ہے سر. وہ کنکریٹ پلانٹ، بیچ پلانٹ لگاتی ہیں. ہمارے ہاں وہی پرانا فور فادرز کے دور کے جو ہمارے ہوتے تھے، وہ مکسچر ہوتا تھا، اس میں لک ڈالا جاتا تھا اینڈ سو آن سو فور، اس میں پھر ٹریکٹر میں ڈال کے اس کو موو کیا جاتا تھا. اس میں بھی ایک چیز ہے جناب اسپیکر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ بچمن کو ہیٹ اپ پہ لیتے ہیں تو اس کو جب آپ ٹریکٹر میں دیتے ہیں، اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے. اس ٹائم لیمٹ کو وہ ٹریکٹر پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہ اسپالٹ کرنے کے لیے. ہمارے ہاں اتنی دور دراز روڈز ہوتے ہیں، جب بچمن پہنچتے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، جب وہاں پہ اس کو لے آؤٹ کرتے ہیں یا اس کو ڈال دیتے ہیں روڈ پہ، تو وہ اس حالات میں نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر گرفت پکڑے. لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا سا ایکٹیو کیا جائے اور اس کی لیبارٹری کو ایکٹیو کیا جائے. اصل چیز لیبارٹری ہے. لک ہم ایرانی استعمال کرتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی لک ڈال دیں. پاکستانی جو لک ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے، وہ آپ یقین کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے دنیا میں نہیں ہے. اس کو بین لگائیں، ایرانی لکس کو بین لگائیں، پاکستانی لک کے اوپر کام کریں. انشاءاللہ تعالی یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک روڈ انشاءاللہ العزیز سالوں سال چلے گی. تو آپ جناب سے گزارش ہے سر، آپ کا مہربانی، آپ کا شکریہ. اور دوسری بات، انٹرنیشنل لا میں یہ جو کیٹائز روڈ پہ لگاتے ہیں، ہم تو یہ جو کیٹائز ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. میں نے پہلے اس میں بھی کہا تھا کہ سب سے میجر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کیٹائز کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ایک آرڈر پاس کریں کہ جس روڈ ہائی ویز میں ہوتے ہیں یہ کیٹائز بالکل ختم کر دے سر. یہ روڈ مارکنگ کر دے، روڈ لائنز لگائیں، وہ رات کو آپ کو ڈائریکشن بتائے گی. یہ جو کیٹائز ہوتے ہیں یہ خطرناک ہوتے ہیں، اس میں اسٹیل کلز ہوتے ہیں. یہ ٹائر کو اسی ٹائم برسٹ کر کے وہ ایکسیڈنٹ کا شکل اختیار کر کے دیتے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو. اب چونکہ آپ کے ساتھ